لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الأنبياء والمرسلين، لا سيما أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، او علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ثلاث منجیات وثلاث مہلکات. قالوا یا رسول اللہ ما المنجیات؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خوف اللہ فی السر کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، والعدل فی الرضا والغضب، والقصد فی الغنى والفقر. قالوا یا رسول اللہ فما المہلکات؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ: ہوا متبع، وشح مطاع، واعجاب المرء بنفسہ. حضرات، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا ٹاپک ہے شیعوں کے درمیان ائمہ کے معصوم ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک لکھی ہوئی احادیث کی کتابیں. اور ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کیونکہ آنے والے درسوں میں کچھ حدیث کی سخت اصطلاحیں آنے والی ہیں، سخت لفظیں آنے والی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کی شرح کر دی جائے تاکہ سامعین کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس سے پہلے ایک حدیث اور پھر کچھ اصطلاحیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ حدیث کتاب محاسن میں مرحوم احمد بن ابی عبداللہ برقی نے ذکر کی ہے. آیت اللہ برقی ابی بصیر سے، اور وہ منصور بن یونس سے، اور وہ ابو حمزہ سیمالی سے، اور ابو حمزہ سیمالی ابی عبداللہ سے، اور وہ علی ابن یا تو ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کو نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. قالوا، تو اصحاب نے فرمایا: یا رسول اللہ ما المنجیات؟ اے رسول اللہ، بتائیے کہ منجیات کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سرکار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا: خوف اللہ فی السر کأنک تراہ. تنہائی میں اللہ کا خوف اس قدر ہو کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. والعدل فی الرضا والغضب. اور خوشنودی و غضب میں عدل اختیار کرنا. یہ جملہ جو ہے حدیث کا بہت اہم ہے. جب ہم لوگ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو خوشی کا اوور ڈوز ہمیں تھما دیا جاتا ہے، اور جب ہم کسی سے کے اوپر غضب کرتے ہیں تو غضب میں بھی ہم افراط کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ رضا اور غضب میں عدل کا جو ہے دامن چھوٹنے نہ پائے. انسان جو ہے دھیان رکھے کہ اگر وہ جو ہے خوشی کے حالت میں ہے تو بھی عدل سے کام لے، اور غصے کی عالم میں اگر ہو تو بھی وہ عدل سے کام لے. پھر آپ فرماتے ہیں: والقسط فی الغنى والفقر. یہ بھی بہت اہم ٹکڑا ہے حدیث کا. آپ فرماتے ہیں کہ غنا میں اور فقر میں، امیری میں اور غریبی میں میانہ روی اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے پاس پیسہ زیادہ آ جائے تو تم جو ہے دونوں ہاتھ کھول کے خرچ کرنا شروع کر دو، تو یہ افراط ہو گیا خرچ میں. اور اگر تم فقیر ہو جاؤ تو پھر جو ہے اس میں جو ہے تم کو مشکل آئے گی، سامنے پیش آئے گی. جیسا کہ پرانے زمانے میں ملتا ہے، نواب وغیرہ جو ہوا کرتے تھے
وہ چونکہ ان کو جو ہے بادام اور کاجو وغیرہ کھانے کی عادت ہوا کرتی تھی، تو جیب میں کاجو اور بادام وغیرہ وہ رکھ کر کے نکلتے تھے اور کھاتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے، کہ دیکھو ہم کاجو اور بادام جو ہے شام کے ناشتے میں بھوجے کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ اور جب ان کے اوپر فقر اور غربت حملہ آور ہوئی اور ان کی دولت ان سے جو ہے جاتی رہی، تو پھر یہ عالم ہوا کہ وہ ایک جیب میں کاجو اور بادام رکھتے تھے اور دوسری جیب میں چنا رکھتے تھے۔ بیچارے خود کھاتے تھے چنا، اور جب کوئی ملتا تھا تو اسے کاجو اور بادام دیتے تھے، تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ نواب صاحب جو ہے غریب ہو چکے ہیں۔ تو ہم ایسا میرے عزیزوں کریں ہی کیوں کہ کل کو جو ہے ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے روایت کا یہ جملہ بہت ہی قیمتی ہے، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، کہ غنا اور فقر دونوں میں میانہ روی انسان اختیار کرے۔ جب پیسہ بہت آ جائے پھر بھی اپنی زندگی کے معمول کو متوسط ہی رکھے، تاکہ کبھی خدا نہ خواستہ اگر فقیری آئے تو لوگوں کو اس فقر کے بارے میں پتہ نہ چلنے پائے۔ پھر ارشاد فرمایا اصحاب نے، قالوا یا رسول اللہ فما المہلکات، وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہون متبع، ایک ایسی خواہش کہ جس کا اتباع کیا جائے، یعنی کہ اگر کوئی انسان اپنی خواہشات کا اتباع کرے تو پھر یہ وہی ایک پہلی چیز ہے کہ جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ دوسری چیز وشح مطاع، ایک ایسا بخل ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ انسان اپنے اندر جو ہے بخل جیسی صفت کو جگہ دے دے، تو اس سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں جڑ پکڑ لیتی ہے، وہ ہے انسان کے اندر خود پسندی، یعنی کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا اور دوسروں کو کسی بھی لائق نہ سمجھنا۔ تو جب کبھی بھی انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے میرے عزیزوں، تو آپ جان لیجئے کہ چاہے وہ لاکھ بڑا انسان ہو، بڑی ہستی ہو، وہ بہت جلد جو ہے زوال پذیر ہو جائے گی، کیونکہ خداوند عالم کو خود پسندی اور تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اور جس نے بھی تکبر کیا پھر وہ بارگاہ سے نکالا گیا ہے، اس کو کوئی عزت و شرف نہیں ملی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اصطلاحات کی طرف۔ کچھ اصطلاحیں مثلاً یہ حدیث کی اصطلاحیں ہیں۔ اس کے پہلے جلسے میں ہم نے علم رجال کی اصطلاحیں پڑھیں کہ حدیث صحیح، حسن، موثق اور ضعیف ہوا کرتی ہے، اور سند حدیث کیا ہوتی ہے، متن حدیث کیا ہوتی ہے، ہم نے پچھلے جلسے میں جانا۔ اس جلسے میں اب جو ہے ہم علم حدیث کی کچھ اصطلاحیں جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا خبر متواتر، خبر واحد۔ خبر متواتر کسے کہتے ہیں، خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ تو سامعین اور ناظرین، خبر متواتر کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ جس خبر کے، یعنی جس روایت کے تمام راوی معصوم تک ہر طبقے میں اس تعداد تک پہنچ جائیں کہ لوگوں کو ان کی تعداد دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آئے کہ اتنی بڑی تعداد کسی کذب پر اور جھوٹ پر جو ہے توافق اور جو ہے حامی نہیں بھر سکتی ہے، توافق نہیں کر سکتی ہے، اور ان کی خبر سے انسان کو جو ہے ہر ایک انسان کو علم اور یقین حاصل ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں خبر متواتر۔ خبر متواتر، یا اب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک روایت کے اوپر سند لکھی رہتی ہے اور سند میں کچھ نام رہتے ہیں، تو نام جو ہے مثلاً فلان عن فلان، فلان عن فلان، فلان عن فلان، تو وہاں پہ اب آپ کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ تو 4 سے زیادہ ہوگا یعنی متواتر خبر ہے یہ، نہیں، وہ خبر واحد کے زمرے میں ہی آئے گی، گرچہ وہاں پہ 100 نام ہو، لیکن چونکہ روایت اگر ایک ہی سند سے نقل ہوئی ہے تو اس کو خبر واحد ہی مانا جائے گا۔ خبر متواتر اسے کہتے ہیں کہ جو الگ الگ سند سے اور الگ الگ طبقے سے کئی افراد اس روایت کو نقل کریں، جس طریقے سے حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض لا واللہ۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث ثقلین، یہ حدیث متواتر ہے۔ دوسری مثال ہمارے پاس حدیث غدیر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ بھی حدیث
متواتر ہے، یعنی کہ احادیث کی کتب میں مختلف سندوں سے یہ دونوں روایات ذکر ہیں، اس لیے ہم ان کو متواتر کہتے ہیں۔ اور خبر واحد اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ راوی ایک ہو، یعنی کہ جو متن حدیث آیا ہے سامنے منظر عام پر، وہ کسی ایک راوی کے ذریعے سے آیا ہو، ایک طبقے کے ذریعے سے آیا ہو، اور اس روایت کو کسی دوسروں نے نقل نہ کیا ہو۔ تو عزیزوں، اب انشاءاللہ ہم آگے کی اصطلاحیں آنے والے جلسوں میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے درس کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے درس میں کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جو ہے ہم محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں سب سے ہم کہاں سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کا خاندان کیا تھا، آپ کی تحصیلات کیا تھیں، کہاں کہاں کا سفر کیا۔ مشائخ کہتے ہیں استاد کو، مشائخ شیخ سے بنا ہے، شیخ جمع مشائخ، جس کو بزرگان کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں پہ اساتید ہیں کہ یعقوب کلینی مرحوم کے اساتید کون کون تھے، آپ کے شاگرد کون کون تھے، آپ کی تالیفات کیا ہیں۔ جامع حدیثیہ شیعہ کا میرا اس سافٹ ویئر کے حساب سے جلسہ سوم ہے۔ سب سے پہلے کتاب کافی سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں مرحوم کلینی فرماتے ہیں عدۃ من اصحابنا، میرے اصحاب میں سے ایک گروہ نے، عن احمد بن محمد بن خالد، احمد بن محمد بن خالد سے، اور انہوں نے حسن بن علی وشا سے، اور انہوں نے ابان احمر سے، انہوں نے زیاد بن ابی رجا سے، اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا کہ آپ نے فرمایا ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا اللہ اعلم، جو تم جانتے ہو وہ کہو، بولو، لیکن جو تم نہیں جانتے ہو وہاں پہ اپنی جو ہے جہالت کو چھپانے کے لیے غلط جواب مت دو۔ امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے، بلکہ سیدھے سیدھے کہہ دو کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ان الرجل لا ينتزع الآیۃ من القرآن، کہ بے شک ایک انسان قرآن سے ایک آیت نکالتا ہے اور چونکہ پتہ نہیں ہے اس کو، تو پھر کیا ہوتا ہے یخر فیہا ابدا ما بین السماء والارض، اب اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، ترجمہ کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑتا ہے، اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جس کا بعد اور جس کا طول آسمان اور زمین سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو انسان نہ جانے وہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور کچھ نہ کہے، اپنی طرف سے جو ہے تفسیر نہ کرے۔ یہ ایڈریس ہے کافی جلد 1 صفحہ 42، باب النہی عن القول بغیر علم، یہ اس باب میں ذکر کیا گیا ہے جس میں بغیر علم کے کچھ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جلد 4 حدیث 4۔ اب یہاں پہ ہم جلسہ قبل کے اوپر ایک مرور کرتے ہیں، ہم سوال پیش کرتے ہیں، آپ حضرات اس کا جواب جو ہے یوٹیوب چینل کے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ گروپ پہ بھی مجھے بھیج سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، جوامع حدیثیہ شیعہ کے کتنے دستے ہیں، ان کا نام لیجئے، یعنی جوامع حدیثیہ شیعہ کتنے دستوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال، جوامع اولیہ عنوان کے لحاظ سے کتنے قسم کے ہیں، یعنی ٹائٹل کے عنوان سے، ٹاپک کے عنوان سے جوامع اولیہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سے کتنی قسمیں ہم تک پہنچی ہیں۔ تیسرا سوال ہے، محاسن اور ان کے محاسن کے مؤلف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وہ جو ہے 1 سے 2 صدر میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ کتب اربعہ کی شہرت کی وجہ کیا تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ولادت و خاندان، مرحوم کلینی ثقۃ الاسلام، شیخ المشائخ، یعنی کہ استاد الاساتذہ، محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی آپ کا پورا نام تھا۔ رازی جو ہے شہر رے سے جو بلونگ کرتے ہیں ان کو رازی کہا جاتا ہے۔
جیسے ہندوستان کے رہنے والوں کو ہندی، پاکستان کے رہنے والوں کو پاکستانی. اسی طرح شہر رے یعنی کہ ایران میں ایک شہر ہے تھا، رے جو پائے تخت ہوا کرتا تھا، اس رے کے رہنے والوں کو رازی کہا جاتا ہے. آپ جو ہے شیعوں کے بزرگان میں سے ایک بزرگ تھے جو کہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں تھے، اور آپ جو ہے آپ کی ولادت اور وفات یعنی آپ کی پوری زندگی جو ہے 250 ہجری سے 350 ہجری کے درمیان آپ نے زندگی کی، اور 250 سے اور 350 کے ہجری کے درمیان آپ شیعوں کے بزرگ ترین محدثین میں سے شمار کیے جاتے تھے. آپ امام 11 کے عہد امامت میں ایک گاؤں تھا کلین نام کا، جہاں جو کہ شہر رے سے 38 کلومیٹر دور ہے، وہاں آپ جو ہے متولد ہوئے. آپ کا خاندان، آپ کے جو والد صاحب تھے یعقوب بن اسحاق، آپ کے بچپن سے ہی آپ کی تربیت میں جو ہے مشغول ہو گئے تھے، اور آپ کی قبر یعنی کہ مرحوم کلینی کے والد ماجد کی قبر شہر کلین میں ہے، جو حسین آباد شہر رے کے حسین آباد کے نزدیک ہے، اور صدیوں سے وہ جو ہے شیعوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے. ایک جو آپ کی شخصیت پروری میں مؤثر شخصیت کا نام تھا وہ آپ کے والد تھے، اور دوسرے اور آپ کے دائی یعنی آپ کے ماموں تھے، کہ آپ کے ماموں بھی ایک محدث تھے، محدث بزرگ تھے، جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں ایک بہترین نقش چھوڑا ہے. اور جو آپ کے ماموں تھے انہیں علان کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ سفر حج میں آپ جو ہے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. یہ ہے شیخ مرحوم کلینی کے والد جناب یعقوب بن اسحاق کلینی رازی کی قبر جو کلین میں ہے. یہ دوسرا ویو ہے اس کا. اب آپ کی تحصیلات اور سفر کی طرف ایک نگاہ ڈالتے ہیں. مرحوم کلینی نے اپنے بچپنے میں اپنے ماموں اور اپنے بابا سے علم کسب فیض کیا، علم حاصل کیا، اور علم حدیث اور علم رجال کے منابع سے آشنا ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جو ہے شہر رے کی طرف مہاجرت کرتے ہیں، کوچ کرتے ہیں، کہ اس وقت شہر رے ایک خاص علمی مرتبہ کا حامل تھا. پھر جب آپ شہر رے میں آئے تو شہر رے میں اس وقت جو ہے چند مذاہب کی آراء اور نظریات سے فضا بہت گرم تھی، جیسے اسماعیلیہ، شافعی، حنفی اور شیعی. یہ چاروں مذہب کے آراء و نظریات سے فضا بہت زیادہ گرم تھی، جس کا فائدہ سیدھے مرحوم کلینی کو یہ ملا کہ آپ چاروں مذاہب اور دیگر مذاہب کے آراء و نظریات سے بھی آگاہ ہو گئے. اور آپ نے یہاں پہ پھر محسوس کیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شیعیت کو اس کے جادے سے، اس کی راہ سے بھٹکانا چاہتی ہیں. تو جب آپ کو ایسا محسوس ہوا، چونکہ آپ ایسے خلفشار والے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے تو آپ نے فوراً سوچا کہ کیوں نہ ایک کتاب لکھی جائے کہ جس میں تمام احادیث جمع کر دی گئی ہوں. اور اسی وجہ سے آپ نے پھر کافی لکھی. آپ جو ہے شہر رے سے پھر قم کی طرف ہجرت کرتے ہیں، قم آتے ہیں. جس زمانے میں آپ قم آئے، کلاً مرحوم کلینی کے زمانے کو عصر حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں احادیث کو حاصل کرنا، ان کو سننا، ان کا لکھنا ایک رواج بنا ہوا تھا، اور تمام ممالک اسلامی حدیث کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. شیخ کلینی نے رے کو چھوڑا اور قم کی طرف ہجرت کی، اور اس وقت قم جو ہے محدثان اور راویان کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، اور آپ جو ہے قم چلے آئے. اور قم آنے کے بعد سے آپ نے جو ہے بڑے بڑے محدثین کے سامنے زانو ادب طے کیا اور علم حاصل کیا. مثال کے طور پر احمد بن ادریس قمی، جو کہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے
یا ناصر و مددگار میں سے تھے، دوستوں میں سے تھے، جن کو معلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور علی ابن ابراہیم، یہ سب جو ہے آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور عبداللہ بن جعفر حمیری، جن کی کتاب ہے قرب الاسناد، ان سب سے آپ نے جو ہے استفادہ کیا۔ اور پھر آپ جو ہے قم سے بغداد کا سفر کرتے ہیں، لیکن بغداد جانے کے پہلے آپ یہاں سے قم سے ڈائریکٹ جاتے ہیں کوفہ۔ اور اس وقت کوفہ بھی جو ہے ایک علمی معیار رکھتا تھا۔ یہاں جانے کے بعد سے آپ نے متعدد محدثین اور بزرگ علماء سے کسب فیض کیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے کوفہ سے بغداد جاتے ہیں۔ مرحوم کلینی کی مدت مسافرت کا دقیق اندازہ، دقیق علم نہیں ہے کہ کتنے مہینے، کتنے سال یہ سفر چلا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ثقۃ الاسلام کلینی عالمان اور کی نگاہ میں، اور آپ کی وثاقت، یعنی کہ کتنا علماء نے آپ کے اوپر بھروسہ جتایا ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نجاشی کا قول آپ کے بارے میں۔ نجاشی علیہ رحمہ کہتے ہیں، شیخ و اصحابنا فی وقتہ بالرأی ووجہہم وکان اوثق الناس فی الحدیث واثبتہم، کہ یہ ہمارے اصحاب کے استاد ہیں۔ شیخ و اصحابنا شیعوں کے استاد ہیں اپنے وقت میں۔ یہ جو ہے رائے میں رہنے والے تھے، شہر رائے، اور شہر رائے کے لوگوں کے یہ چہرہ تھے، یعنی کہ ان کی آئی ڈی تھے، ان کی پہچان تھے، اور حدیث میں لوگوں میں سب سے زیادہ بھروسے مند اور سب سے زیادہ ثابت تھے۔ اوثق الناس واثبتہم۔ شیخ توسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ تھے، یعنی ثقہ ایک بہت بڑی سند ہے، یعنی سچا ہونا، بھروسے مند ہونا۔ عارف بالاخبار، خبر کو پہچاننے والے تھے۔ شیخ بہائی کے والد مرحوم کا کہنا ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں جو ہے شیخ تھے، استاد کی حیثیت رکھتے تھے، اور علماء کی آئی ڈی اور نوبلا کی آئی ڈی ہوا کرتے تھے، علماء اور نوبلا کی پہچان ہوا کرتے تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ بھروسے مند تھے حدیث میں، اور نقد کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے حدیثوں کو۔ مولا خلیل قزوینی فرماتے ہیں، اعترف المؤلف والمخالف بفضلہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی انسان کا جو اعتراف موافق بھی کریں اور مخالف بھی کریں، اور یہ مرحوم کلینی کو شرف اس سے حاصل ہے کہ مخالف اور موافق دونوں نے آپ کی جو ہے آپ کی فضیلت کا اقرار کیا ہے۔ ابن اسیر، جو کہ علماء اہل سنت میں سے ایک برجستہ چہرہ ہیں، وہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امامیہ فرقہ کے مجدد ہیں۔ یہ قرن سوم میں، راس قرن سوم میں فرقہ امامیہ کے مجدد ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اساتذ سے آگاہ ہو جائیں، شیخ کلینی کے اساتذ کیا کیا ہیں۔ تو ہم خود کتاب کافی میں مرحوم کلینی نے جن اساتذ سے احادیث نقل کی ہیں، سب سے پہلے ہم ان سے شروع کرتے ہیں۔ علی ابن ابراہیم قمی سے آپ نے جو ہے مرحوم کلینی نے 7068 حدیث روایت نقل کی ہے۔ محمد بن یحییٰ عطار قمی سے 5073 حدیث نقل کی ہے۔ ابو علی اشعری احمد بن ادریس قمی سے آپ نے بالترتیب 154 اور 875 حدیث نقل کی ہے۔ حسین بن محمد اشعری قمی سے 830 حدیث۔ محمد بن اسماعیل سے بھی آپ نے حدیثیں نقل کی ہیں، اس کا جو ہے اندازہ نہیں لکھا گیا کتنی حدیثیں ہیں۔ اور حمید بن زیاد کوفی سے 450 حدیث۔ احمد بن محمد بن خالد برقی سے جو ہے آپ نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں، اور لگ بھگ کافی کے 99% روایات جو ہیں ان 7 اساتذ سے آپ نے نقل کی ہیں، جن میں سے 5 لوگ جو ہے قمی ہیں، 5 حضرات قمی ہیں، صرف 2 قمی نہیں ہیں۔ ایک حمید بن زیاد کوفی
جو ہے یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور غالباً جو ہے احمد بن محمد بن خالد برقی، باقی سارے کے سارے جو ہے قمی ہیں۔ وفات کلینی، آپ نے 70 سال سے زیادہ زندگی کی اور 20 سال تک آپ نے جو ہے صرف اور صرف کافی کی تدوین میں صرف کیا ہے، اور 329 ہجری کو یہ چمکتا ہوا ستارہ خاموش ہو گیا، اور اسی سال کو 329 سال کو جو ہے تناثر النجوم کے نام سے یاد کیا گیا ہے 329 ہجری کو۔ کیونکہ مرحوم کلینی فوت ہوئے اسی سال، اور اسی سال امام مہدی علیہ السلام کے چوتھے نائب علی ابن محمد سمری فوت ہوئے، ان کی رحلت ہوئی، اور اسی سال یوسف زہرا سلام اللہ علیہا بھی غیبت کبریٰ انہوں نے اختیار کی۔ اب یہاں پہ ہم تالیفات سے آشنا ہوں گے۔ آپ کی پہلی تالیف تعبیر الرؤیا، دوسری الرد علی القرامطہ، رسائل الائمہ، کتاب الرجال، ما قیل فی الائمۃ من الشعر، اور الکافی۔ یہ 6 آپ کے آثار میں سے شمار کیے گئے ہیں، یعنی آثار یعنی آپ کی تالیفات، آپ کی تصنیفات۔ اب جو ہمارا محور کیا ہوگا کتاب کافی سے کے سلسلے میں بحث کرنے کا، تو انشاءاللہ ہم اس کو آنے والے جلسے میں شروع کریں گے، کیونکہ یہاں تک ہم نے جو ہے مرحوم کلینی کے بارے میں جانا، اب یہاں سے ان کی کتاب کے بارے میں جانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔